ہاں جی، انہوں نے بولا آپ نا ان کو یتیم خانے چھوڑ دو. میری بیٹیاں تھیں، میں ان کو کیسے چھوڑ سکتی تھی. میں نے اپنی بیٹیوں کا ساتھ نہیں چھوڑا. میں بیماری میں مبتلا ہو گئی. بہن بھائی اپنے گھر والے کون کسی کو پوچھتا ہے. اتنا انہوں نے ذلیل کیا. وہ کہہ رہے تھے کہ بچیاں جو ہیں ان کو، میں نے کہا اپنی بچیاں لے لو، تو وہ کہتے ہیں بچیاں جو ہیں یتیم خانے میں داخل کروا دو. السلام علیکم ناظرین، لاہور 42 کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ہوں عمیر علی. ناظرین اس وقت میں لاہور میں موجود ہوں. میرے ساتھ ایک ماجی موجود ہے جن کے شوہر جو تھے انہوں نے ان کو چھوڑ دیا، نشہ کرتے تھے اور ان کے ساتھ کافی زیادہ ان کی مار پٹائی ان کی ہوتی تھی، یعنی کہ ان کو مارتے تھے. اس کے بعد ان کی علیحدگی ہوگی. آج ان کے حالات اتنے ڈاؤن ہیں، مطلب ان کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، 2 وقت کی جو روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہیں، 2 ان کی بیٹیاں ہیں. مزید ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ سارے معاملات کیسے پیش آئے، اور انہوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا تاکہ لوگ جو ہے وہ ان کی تھوڑی بہت ہیلپ کر دیں، تاکہ ان کی جو بیٹیاں ہیں ان کا کوئی سہارا بن جائے یا ان کے لیے کچھ اپنے گھر کا بندوبست کر سکے، کھانے پینے کے بندوبست کر سکے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سما جی، میں نے دسو کہ تھوڑا شوہر جڑا سی شادی نو کنی دیر ہو گئی اور نشے تے کدوں لگا ہے؟ میری شادی کو بیٹا ہو گیا 21 سال ہو گیا. تو وہ نشہ پہلے ہی کرتے تھے، بہت زیادہ ڈرنک کرنا، نشہ کرنا. میں نے کہا چلو حالات کچھ ٹھیک ہو جائیں گے شادی کے بعد. لیکن بس اللہ کی کرنی تھی کہ پھر اس کے بعد بڑی بچی پیدا ہو گئی. اللہ کے حکم سے اس نے آنا تھا. اس کے بعد پھر سمجھوتا کرنے کی بڑی کوشش کی ہے. کبھی دے دی دال روٹی، کبھی نہیں، کبھی مار کٹائی. اس کے بعد جو ہے کہ کافی عرصے بعد پھر چھوٹی بچی پیدا ہو گئی. تو پھر ایسے حالات ہو گئے کہ اس نے کہا میں نشہ نہیں چھوڑ سکتا، آپ لوگوں کو چھوڑ سکتا ہوں. پھر اس نے ڈیورس دے دیا. اب 7 سال ہو گئے ہیں. مارتا بھی رہا، پیٹتا بھی رہا. اتنے برے حالات ہوتے رہے ہمارے گھر کے. تو اب جو ہے کہ 7-8 سال ہو گئے ہیں، علیحدگی ہو گئی ہے ہماری. تو اب ایسا حالات ہیں کہ بچیوں کو لے کے میں کدھر جاؤں، کہ جو ان کے پھپھو ہیں وہ بھی نہیں رکھتی، جو اس کے تایا ہیں وہ بھی نہیں رکھتے. باپ ہے وہ کہتا ہم نے بچیوں کو نہیں رکھنا. میں بچیوں کو لے کے بھائی کدھر جاؤں، مجھے یہ بتائیں. مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کے شوہر سے علیحدگی ہوگی اس کے بعد آپ لوگوں نے آپ لوگ کہاں پہ رہے اتنا عرصہ، اور اس کے بعد جو گھر ہے ابھی آپ لوگوں کا، یہ آپ لوگوں کا اپنا ہے یا رینٹ کا ہے، اور کتنا رینٹ ہے اس کا؟ یعنی کہ میں جو پہلے تھی نا، کہ وہ میرے ساتھ ہی نا، ہم شروع کے رہنے والے ہیں اسکیم موڑ لاہور کے. اسکیم موڑ ہے، وہاں کے رہنے والے تھے. میری امی کا گھر تھا. 8 سال وہ میرے ساتھ وہیں پہ رہا ہے. اس کے بعد جو ہے وہاں سے ظاہری بات ہے بھائیوں کا گھر تھا، انہوں نے سیل کر دیا. تو اس کے بعد پھر ہم دھکے کھاتے رہے. پھر ادھر میری سسٹر ہیں وہ لے آئیں. تو اس کے بعد پھر ادھر ہم رہ رہے تھے. تو کوئی رشتہ دار کتنی دیر رکھتا آپ یہ بتائیں. شادی کے کتنی دیر بعد تک، مطلب کہ جو شوہر تھا بالکل صحیح تھا اور جو اخراجات تھے آپ لوگوں کے پورے کر رہا تھا وہ؟ زیادہ عرصہ نہیں. میں اس کے ساتھ بھی تھی. 2 ماہ امی کے گھر رہی ہوں، 6 دن اس کے پاس رہی ہوں. کبھی 6 ماہ امی کے گھر رہی ہوں، 2 مہینے اس کے پاس رہی ہوں. ایسے وقت گزرتا رہا. جب آپ ان کے پاس تھی تب بھی لڑائی جھگڑے تھے اسی طرح سے؟ اسی طرح وہ نشہ کرتے تھے، شراب پی کے گھر آنا، لڑائی جھگڑے، ماں باپ کچھ نہیں کہتے تھے. تو ایسے ہی مار پیٹ کرنا. تو بس گزارا کرتی رہی ہوں. چلو بچیاں ماں. اس کے بعد پھر میری امی کی ڈیتھ ہو گئی. ابو تو بچپن میں ہی فوت ہو گئے ہوئے تھے ہمارے. تو اب سب بہن بھائی اپنے گھر والے کون کسی کو پوچھتا ہے. اتنا انہوں نے ذلیل کیا. وہ کہہ رہے تھے کہ بچیاں جو ہیں ان کو، میں نے کہا اپنی بچیاں لے لو، تو وہ کہتے ہیں بچیاں جو ہیں یتیم خانے میں داخل کروا دو. جی، ان کی پھوپھیاں بھی اور اس کا تایا بھی اور ان کے جو باپ ہے نا وہ بھی. مطلب یہ نہیں انہوں نے کہا کہ ہمارا اپنا خون ہے ہم لے جاتے، اگر صاحب حیثیت ہیں تو 2 وقت کا کھانا دے سکتے ہیں، تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ یتیم خانے چھوڑ دیں؟ ہاں جی، انہوں نے بولا آپ نا ان کو یتیم خانے چھوڑ دو. میری بیٹیاں تھیں، میں ان کو کیسے چھوڑ سکتی تھی. میں نے اپنی بیٹیوں کا ساتھ نہیں چھوڑا. میں بیماری میں مبتلا ہو گئی. میں بیمار ہو گئی ہوں. ہمارے سر پہ چھت نہیں ہے. میں بچیوں کو لے کے کہاں جاؤں بیٹا، آپ یہ بتاؤ. جب ماں جی شادی ہوئی ہے تب ماں باپ نے رشتہ داروں میں شادی کی تھی یا بغیر تھے؟ نہیں، ہماری فیملی کے نہیں تھے. نہیں آپ لوگوں کو پتا تھا یہ بندہ پہلے سے نشہ کرتا ہے؟ نہیں، ہمیں نہیں پتا تھا. دھوکے سے رشتہ ہوا، شادی ہوگی؟ ہاں جی، یہ ہمیں بعد میں پتا چلا تھا. تو میں نے کہا ماں باپ نے کی، اب گزارا کرتی ہوں. بس اللہ پاک نے 2 بیٹیاں بھی دے دی، گزارا کرتی رہی ہوں. لیکن وہ نہیں سدھرا. کتنے بچے کتنے؟ میری 2 بیٹیاں. ایک میری بیٹی 19-20 سال کی ہے، ایک میری بیٹی 9 سال کی ہے. بیٹا کوئی نہیں ہے؟ نہیں، بیٹا کوئی نہیں ہے.
کیا زندگی میں سوچ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا تو بیٹا دیا ہوتا یا مطلب اللہ تعالیٰ نے زندگی میں کوئی ایسا سکھ لکھا ہوتا کہ آج آپ لوگ اپنے گھر میں سکون سے ہوتے اور اس طرح کی کوئی بھی پریشانی آپ لوگوں کو نہ دیکھنی پڑتی؟ نہیں، ہمیں سکون ہوا ہی نہیں ہے۔ اس کے باپ نے کہا میرا دوبارہ نکاح کرواؤ اپنی ماں سے۔ اس نے کہا باپ ایسا کرے کہ 2 مرلے جگہ ہو، ہمیں یہ بتائیں کہ ہم نے کچھ نام لگایا ہے یا کچھ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہم نے نام کچھ نہیں لگانا۔ اوپر سے کہتا 2 بچیوں کو کھلا سکتی ہو تو مجھے نہیں کھلا سکتی۔ یعنی کہ خود نہیں کھلانا اور آپ کمائی کر کے اس کو بھی کھلاؤ، بچوں کو ہاں، بھی۔ تو بیٹا ہوتا تو وہ تمہیں آج کما کے تو کھلاتا نا، کہتا ہے اوپر سے اس نے یہ بولا 2 بچیاں ایک بیٹا ہوتا وہ ساتھ کما کے تو کھلاتا۔ یہ نہیں سوچ رکھی کہ میں بچوں کو پالوں، بلکہ وہ یہ کہتا ہے بچے مجھے پالیں۔ خود کچھ نہیں کرنا، بچے کما کے دیں اور سارا سسٹم چلے۔ ہاں جی، نہیں اس نے کچھ بھی نہیں، وہ نشے میں زیادہ تھا۔ ابھی تک جو آپ لوگوں کے گھر کا سسٹم ہے، ظاہر سی بات ہے 2 وقت کا کھانا بنتا ہے، کتنا مشکل ہے اور کس طرح سے آپ لوگ سروائیو کر رہی ہیں؟ کبھی کوئی بہن، کبھی کوئی بھائی، کون کب تک کرتا ہے بھائی، مجھے یہ بتائیں۔ میں سسٹر کے گھر رہتی تھی، ان کا بھی نہیں چلتا، یعنی کہ وہ بھی اب کہتے ہیں کہ ہمارا گزارا نہیں ہوتا، ہم کیسے آپ لوگوں کو رکھیں، بتائیں۔ ظاہری بات ہے ہر گھر کے اپنے حالات ہیں، اپنی فیملی کے 100 مسئلے مسائل ہیں۔ آپ خود بھی کام کرتی رہی ہیں یا مطلب اس طرح سے تب سے گزارا ہو رہا ہے؟ میں کرتی رہی، اب میں چھوٹا سا یعنی کہ میں نے وہ بچوں کی چیزیں لگائی ہوئی ہیں، بچوں کے پاپڑ شاپڑ، وہ چیزیں، گولیاں، بسکٹ وغیرہ، یہ چیزیں میں نے لگائی ہیں، ان کے گھر میں لگائی ہیں۔ اسی سے جو آپ 200-400 کتنا ایک دن کا کما لیتی ہیں آپ؟ کوئی نہیں، 2-3 دن بعد آتا ہے، مطلب کہ کبھی 150 بچ گیا، کبھی 100 بچ گیا، کبھی 200 بچ گیا، ایسے۔ میں جب تو کوئی اگر چیز 1 کلو گھی جو ہے نا وہ بھی نہیں آتا تو کس طرح سے پھر آپ بچوں کو کھانا کس طرح سے دیتی ہیں اور خود آپ لوگ کس طرح سے گزارا کر رہے ہیں؟ بھائی بس ہمارا گزارا بڑی مشکل ہو رہا ہے، آپ نہ ہی پوچھیں۔ ہاں جی، زندگی سے کچھ گلا شکوہ ہے کہ میں اب یہ کہتی ہوں کہ میں اپنی بچیوں کو بھی کچھ دے دوں، خود بھی کچھ کھا کے، پھر ایسے ہی ہو سکتا ہے گزارا کے مار لوں۔ یہ سوچ آتی ہے کہ اس سے اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ موت دے دے؟ ہاں، اب میں تنگ آ گئی ہوں، اب مجھ سے نہیں برداشت ہوتی، یہ تو ٹینشن ہے، یہ پریشانیاں۔ جو بچی، چھوٹی بچی جو کچھ چیز مانگتی ہے، ظاہر سی بات ہے خواہش ہوتی ہے بچوں کی کہ اگر کسی کو اچھا لباس دیکھ لیا یا مطلب کچھ جوتا پہنا دیکھ لیا ہے، بچوں کی خواہش ہوتی ہے، خاص طور پر بچیوں کی۔ تو کبھی بیٹی نے کہا کہ ماں جی مجھے یہ لے کے دیں، یا پھر سوچ آئی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوتا تو آج میں ان کی ہر ضرورت پوری کرتی؟ بھائی ہر ماں کا دل کرتا ہے اپنی اولاد کو سب کچھ دینے کو، بڑی تو سمجھدار ہے، وہ سمجھ جاتی ہے، لیکن چھوٹی جو ہے وہ پھر نہیں بیچاری سمجھتی بات کا، پھر کبھی مجھ سے مار کھا لیتی ہے، کبھی بیچاری چپ کر جاتی ہے۔ نہیں، وہ نہیں پڑھ رہی، 5 کلاس میں تھی، لیکن میرے پاس اتنے اخراجات نہیں ہیں۔ یعنی کہ پیسے نہیں تھے اور نہیں، میرے پاس فیس دینے کے لیے بھی نہیں ہے، آئے دن فنڈ جمع کرواؤ، آئے دن پیپر ہو رہے ہیں، یہ جمع کرواؤ، میرے پاس اتنے اخراجات نہیں اخراجات نہیں تھے۔ ہیں۔ نہیں، یہ جو آپ کا گھر ہے، ایک کمرے کا گھر ہے، اندر ہی کچن ہے، یہ سارے کچھ ہے، تو اس کا رینٹ کتنا ہے؟ اس کا 8,000 ہے۔ ایک کمرے کا 8,000 ہے؟ ہاں جی، بیچ میں بجلی اور گیس بھی۔ اچھا ماں جی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں سے کس طرح کی ہیلپ چاہتی ہیں کہ ظاہر سی بات ہے میڈیا پہ آنے کا مقصد کیا تھا وہ آپ نے بتا دیا ہے، اب ہیلپ کس طرح کی چاہتی ہیں آپ؟ بھائی ہمیں عزت کی روٹی چاہیے، ایسا ہو کہ ہمارا کوئی ایسی مدد کر دے، جو بھی سن رہا ہے وہ یہ مدد کر دے کہ میں اپنی بچیوں کو عزت سے لے کے بیٹھ جاؤں، اور اتنا ہو جائے کہ میں اپنی بیٹیوں کو 2 وقت کی روٹی کھلا سکوں۔ جی ناظرین، آپ نے اس ماں جی کی بات سنی، ان کا جو شوہر تھا انہوں نے ان کو چھوڑ دیا ہے، اور 2 ان کی بیٹیاں، بیٹا کوئی نہیں ہے، اور جس کمرے کے اندر میں بیٹھا ہوں ایک کمرے کا گھر ہے، اس کے ساتھ ہی واش روم ہے، کچن ہے، سارا کچھ اسی کمرے کے اندر ہے۔ گرمی میں یا سردی کے موسم میں ایک کمرے کے اندر رہنا، یا گرمی کے اندر خاص طور پر بڑا مشکل ہے۔ میری تمام دوستوں سے یہی اپیل ہے کہ ان کا نمبر میں مینشن کر دوں گا، جتنی ہو سکے آپ ان کی ہیلپ کر دیں تاکہ یہ اپنا کچھ چھوٹا موٹا کاروبار کر کے اپنا اور اپنی بیٹیوں کا پیٹ پال سکے عزت سے۔ بہت سارے معاملات ایسے ہم لوگوں نے دیکھے ہیں کہ لوگ بعد میں پریشان بھی کرتے ہیں۔ اگر کسی نے ہیلپ ان کی کرنی ہے تو وہ ان سے رابطہ کرے، فضول میں ان کو تنگ کرنے کے لیے ہماری اپیل ہے کہ یہ پہلے سے بہت دکھی ہیں، تو وہ لوگ ان سے رابطہ کریں جنہوں نے ان کی ہیلپ کرنی ہے۔ جتنا ہو سکے تھوڑے سے تھوڑا، زیادہ سے زیادہ جتنا آپ کر سکتے ہیں ان کی ہیلپ کریں، تاکہ یہ چھوٹی سی ان کا ایک سٹال ہے جو کہ باہر سڑک کے اوپر ایک ٹیبل کے اوپر کچھ چیزیں رکھ کے یہ بچوں کو سیل کرتی ہے، اس سے 150 200 ایک دن یا 2 دن کے بعد ان کی کمائی ہوتی ہے۔ یعنی کہ 10 بسکٹ بھی اگر سیل ہو جاتے ہیں اس میں سے کتنے پیسے بچ جائیں گے۔
تو اتنی ان کی ہیلپ کر دیں تاکہ یہ ایک چھوٹی سی اپنی دکان بنا لیں، اس سے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عمیر علی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے لاہور 42 اللہ نگہبان۔